تو یاد رکھیے گا کہ علم کے رستے پر چلنا اور علم کے رستوں کو مزین کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، الحمدللہ اس دور کے اندر بڑی آسانی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ بڑے ذرائع ہیں علم کے۔ ہم جمعۃ المبارک کے دن جاتے ہیں، وہاں ہمیں دین کی باتیں ملتی ہیں، مجالس دینیہ میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں خیر کی باتیں ملتی ہیں۔ ابلاغ کے جو دیگر ذرائع ہیں، میڈیا ہے، ان کے ذریعے ہمارے تک دین کی باتیں پہنچتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح باتیں جو ہم تک پہنچے، ہم نہ بڑے ذوق سے انہیں یاد کریں اور پھر ان باتوں کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کریں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ وہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے نا، اس کا ہم آگے فروغ بھی کریں۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والی بات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق سے دوبالا کر دے جس نے ہماری کسی حدیث کو یاد کیا، یاد رکھا اور پھر آگے پہنچا دیا۔ کتنا راضی ہیں نبی پاک اس شخص سے۔ حضور اس کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، بارونق رکھنا، اس پر اپنی رحمت فرمانا جو ہماری باتیں سنتا ہے اور پھر آگے ان کا ابلاغ کر، بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ۔ اگر ناراض نہ ہوں تو بہت ساری چیزوں کو لوگ بڑی توجہ سے سنتے دیکھتے ہیں، بڑی ساری چیزوں کو۔ ہمارے بچوں کو کچھ چیزوں کا شوق ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ میں چونکہ میری کوئی دلچسپی کم ہے، لیکن میں ایک جگہ پہ کہیں بطور مہمان حاضر تھا، تو بڑے شوق سے مجھے دعوت دی گئی، بڑی محبت سے مجھے بلایا گیا، لیکن ٹی وی پر میچ چل رہا تھا، تو مجھے پانی دے کر ٹیبل پر بٹھا کے کہا گیا ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور وہ مطلب پوری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے، وہ نکل گئے، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوٹ کر کے واپس آئے اور بڑی انہوں نے عجز کے ساتھ معذرت خواہانہ لہجے میں کہا کہ یہ بات بڑی غلط تھی، لیکن وہ بات دلچسپی اس طرح کی ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو مطلب ہلتا بھی نہیں پوری طرح جب تک یہ بات ختم نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی دلچسپی ہے، لیکن اب ایک میری بات بھی مانیں نا، یہ والی دلچسپی کا اظہار جمعے والے دن بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے آنے والے مہمان کے بارے میں بھی یہ ذہن بنایا، اگرچہ میرا محبت کا رشتہ تھا، میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں بنا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ جمعے والے دن بھی ذرا اس دلچسپی کا اظہار کرنا نا، جب میرے نبی پاک کی حدیث بیان ہو رہی ہو، جب حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہو، جب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان ہو رہی ہو، تو پھر بھی ذرا اپنے دل کو کھولنا اور ذرا کہنا، سب سے ذرا کہنا، موبائل سے ذرا کہنا، میسیج سے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو آنکھ بھی جھپکنا پسند نہیں کرتا، میں تو پورے ذوق سے، اس لیے کہ وہ ایک دنیا کی جو کھیل کی بات ہو رہی ہے، اگر اتنی دلچسپی ہے تو خدا را امت کو سمجھنا چاہیے پھر قرآن پاک کی تعلیم سے کتنی دلچسپی ہونی چاہیے تھی، پھر حضور کی احادیث کے ابلاغ سے، حفظ سے، یاد کرنے سے، سننے کے ساتھ کس قدر زیادہ ہمارا ذوق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ مفت میں دین کا علم ملتا ہے، تبلیغ کی باتیں ہمارے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر فقیر کا چہرہ کسی اور طرف ہو، پیالہ الٹا ہو، تو دینے والا اسے دیا نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل کی طلب کو، اپنی طبیعت کے ذوق کو، شوق کو برقرار رکھ کے جب دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو اس میں برکات کا نزول ہوگا، اس میں رحمتیں ہوں گی، اس میں آسانیاں ہوں گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ ذوق ہی پیدا نہ کیا جائے، آپ کبھی غور کریں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس علم کے ابلاغ کو اس قدر زیادہ اہمیت دیتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے جیسے طلباء کے لیے اور دین کے علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے کس قدر زیادہ فضیلت کی بات ارشاد فرمائی
طبرانی میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا، قربان جائیں، حضور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث اور سنت کو بیان کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر زیادہ کرم نوازی فرمائی، کس قدر زیادہ ان لوگوں پر محبوب کریم نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا کہ جو بات کو سنیں اور پھر اس کا آگے ابلاغ کریں اور پھر اس کو یاد رکھیں۔ اور یہ دینی علم یہ وہ خوبصورت رستہ ہے کہ اس رستے پر پہلے دن جب انسان قدم رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پہلے دن طالب علم گھر سے نکلا، ابھی اس نے کوئی سبق نہیں پڑھا، ابھی داخلہ ہی نہیں لیا، ابھی اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن اپنے گھر سے پہلے دن نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے، اس کو اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو راہ علم پہ چلا وہ تو جنت کے رستے پہ چل نکلا ہے۔ آج ذرائع بڑے آسان ہیں، آج وہ دور نہیں ہے کہ امام بخاری کو کبھی بخارا جانا پڑے گا حدیث ڈھونڈنے کے لیے، کبھی سمرقند جانا پڑے گا، کبھی حجاز مقدس کا سفر کرنا پڑے گا، کبھی بغداد معلیٰ جانا پڑے گا، کبھی بصرہ اور یمن کے رستے طے کرنے پڑیں گے۔ ایک ایک حدیث کے لیے ہمارے محدثین نے سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کے سفر کیے، صبح شامیں لگ گئیں ان کی۔ یہ جو مجموعہ احادیث کے آج ہمارے پاس موجود ہیں اور علم کی شمع جلی ہوئی ہیں، اس پر ان لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں اپنی۔ وہ ذوق صحابہ کا، حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں تو دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور مدینہ منورہ سے اس نے اسپیشل سفر کیا۔ جب اس سے آنے کی غرض و غایت پوچھی تو کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی شخص ہے جس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، میں تو وہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آیا۔ اس کیفیت کے ساتھ جب لوگوں نے علوم حاصل کیے، مجھے بتائیے ایک آدمی کو چیز ڈھونڈنے کے لیے مدینے سے دمشق آئے گا، جب حاصل کرے گا تو خوشی کتنی ہوگی۔ تو اس ذوق سے لوگوں نے دین کا علم لیا، اور جب وہ لے لیا نا انہوں نے، تو پھر وہ ہیرے سے زیادہ قدر کرتے تھے کہ میرے پاس حضور کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ مجھے سرور کائنات علیہ السلام کی ایک روایت پہنچی ہے، ہیرے سے زیادہ قدر کرتے تھے اور دور دور تک اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی محبوب پاک کے علم کی خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔